جس نے ان کے رخ روشن کی زیارت کر لی، گویا اس شخص نے قرآن کی تلاوت کر لی۔ اے مسلمان تجھے فرمان نبی یاد نہیں، اے مسلمان تجھے فرمان نبی یاد نہیں۔ یا علی جس نے کہا اس نے عبادت کر لی۔ بابا سے بلند صلوات۔ حسین یوں ہوئے اے مجرئی وطن سے جدا، کہ جیسے بلبل ناشاد ہو چمن سے جدا۔ حسین یوں ہوئے اے مجرئی وطن سے جدا، وطن میں پھر کے سفر سے نہ جیتے جی آئے، عجب گھڑی تھی کہ اکبر ہوئے بہن سے جدا، عجب گھڑی تھی کہ اکبر ہوئے بہن سے جدا۔ پھنسے ہوئے تھے بلاؤں میں سید سجاد، چھلی تھی طوق سے گردن جدا، رسن سے جدا، چھلی تھی طوق سے گردن جدا، رسن سے جدا۔ جہاں سے اٹھ گئے حسرت بھرے بنے قاسم، جہاں میں کوئی بھی دولہا نہ ہو دلہن سے جدا، گھڑک کے شمرے لئی گر نہ کھینچ
खींचता बाजू घुड़क के शेमरे लई गर न खींचता बाजू सकीना होती ना लाशे शहे ज़मन से जुदा सकीना होती ना लाशे शहे ज़मन से जुदा हरम में शोर हुआ शिम्र ने कहा जिस दम के बांधो बाजुए ज़ैनब को एक रसन से जुदा के बांधो बाजुए ज़ैनब को एक रसन से जुदा निकाला गर्दने असगर से तीर जब शैने गले से बहने लगा खून जुदा दहन से जुदा सकीना मर गई क़ैदे सितम में घुट घुट कर मगर ना चांद सी गर्दन हुई रसन से जुदा रसूले हक़ को नवा से ये मोहब्बत थी कि मुना करते थे शबीर के दहन से जुदा फिशारे क़ब्र का गर खौफ है तुझे तो अनीस रहे ना ज़र्रे खाके शिफा कफन से जुदा हुसैन यूं हुए ऐ मुजरिम वतन से जुदा सलवात बाबा से बुलंद
فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الرحمہ وشفیع الامہ وکاشف الغمہ صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض الطیبۃ المدینہ العبد الموید والرسل المسدد المصطفى الامجد ومولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. حاضرین ذوی الاحترام، آپ حضرات کا شکریہ کہ آپ حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں اور ہماتن گوش ہیں جو سلسلہ کلام چل رہا ہے اور مجھ جیسے کج بیان کو سماعت فرما رہے ہیں. لہٰذا میری بھی کوشش ہے کہ اسی سلسلے کے وہ آگے بڑھایا جائے اور کسی بات کی تکرار نہ کی جائے. کل کی میری تقریر یہ تھی کہ ہمارے اوپر یہ غلط و بے بنیاد الزام ہے کہ ہم رسالت مآب کو نہیں چاہتے یا ان کے فضائل اور مناقب کم بیان کرتے ہیں. اس قرۂ عرض پہ ہم ہی تنہا ہیں جو کما حقہ پیغمبر کے سلسلے میں وہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں جو ہمارے معصومین نے ہمیں بتایا ہے. یعنی ہم پیغمبر کے سلسلے میں ہمارا یہ نظریہ ہے کہ وہ معصوم ہیں، وہ نوری ہیں، وہ عالم الغیب ہیں، اللہ نے انہیں علم عطا کیا ہے. اس کے لیے چونکہ ہم ان کو مانتے ہیں لہٰذا ان کے بعد جتنے اس مسند پر آئے ہم کو کوئی خجالت نہیں ہے، چونکہ ہم نے مرکز کو مضبوطی سے پہچان لیا. لہٰذا اس مرکز پہ جو بھی آئے اس کے بعد ہم نے سب کو معصوم جانا، ہم نے سب کو نوری جانا، ہم نے سب کو عالم الغیب جانا. دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ ہم اس دنیا کی بات نہیں کرتے مگر آئیے پیغمبر کے سلسلے میں ہم اس دنیا میں بتائیں کہ پیغمبر کے سلسلے میں جو سیرت و کردار ہیں وہ کیا ہیں. چند معروضات آپ نے کل سماعت فرمائے مگر آج سلسلہ کلام اسی سے آگے بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ آج محظوظ ہوں گے. آج کا تھوڑا سلسلہ کلام اس سے جدا ہے کہ جس وقت اسلام آنے سے پہلے کی یہ بات ہے، یہ ہسٹری میں آپ کو سنا رہا ہوں، بہت توجہ سے آپ سنیں کہ اسلام آنے سے پہلے کی یہ بات ہے کہ مکے میں مذہب کے اعتبار سے دو مذہب تھا. ایک یہودی مذہب تھا، ایک عیسائی مذہب تھا. یہودیوں کے پاس بھی ایک کتاب تھی، عیسائیوں کے پاس بھی کتاب تھی اور دونوں کے پاس اپنا اپنا نبی تھا. یہودیوں کے پاس کتاب تھی جس کا نام توریت ہے اور نبی تھے جن کا نام موسیٰ ہے. عیسائیوں کے پاس بھی کتاب تھی جس کا نام انجیل ہے اور نبی تھے جن کا نام عیسیٰ ہے. یہ بات اب بحث میں نہ جائیے گا کہ اس میں تحریف پیدا کر دیا، اس میں تغیر پیدا کر دیا اور کتابوں میں تحریف ہو گئی اور انبیاء کے کردار میں تحریف ہوئی، یہ ہم بھی مانتے ہیں. مگر تحریف کے باوجود بھی ان کے پاس کچھ تو تھا، یعنی تحریف شدہ کتاب تھی، کرداروں میں تحریف ہوئی انبیاء کے، مگر ان کے پاس کچھ تو تھا، کتاب تھی، نبی تھا. مگر یہ جو عرب تھے نہ ان کے پاس کوئی کتاب تھی، نہ ان کے پاس کوئی نبی تھا، نہ ان کے پاس کوئی الہی دین تھا، نہ کوئی آئیڈیل تھا، نہ کوئی نمونہ عمل تھا. لہٰذا
رات میں جب چاندنی رات ہوتی تھی تو صحن خانہ کعبہ میں عرب کے سارے قبیلے اپنی اپنی مسندیں لگا کے بیٹھتے تھے اور باتیں کرتے رہتے تھے چاندنی راتوں میں. کبھی کبھی یہ باتیں اتنی طول پکڑ جاتی تھیں کہ صبح ہو جاتی تھی. یہ سارے لوگ آپس میں اپنے فخر و مباحات یا باتیں بس جیسے ہوتی تھیں ہوتی رہتی تھی. انہی لوگوں میں عرب بھی بیٹھتے تھے, ادھر یہودی بھی بیٹھتے تھے, ادھر عیسائی بھی بیٹھتے تھے. مگر چونکہ یہودیوں کے پاس کتاب تھی اور نبی تھا, یعنی ان کے پاس علم تھا, اوروں کے پاس عربوں کے پاس علم نہیں تھا, یہاں جہالت تھی, لہٰذا یہودی اپنے کو تھوڑا سا سپر سمجھتے تھے اور عربوں کے اندر بھی احساس کمتری تھا کہ ان کے پاس کتاب و نبی ہے, لہٰذا یہ اپنے قضیے اور مسئلوں کو جب اختلاف ہوتا تھا تو ان سے جا کے حل کرواتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ ہمارے درمیان یہ بحث ہو رہی ہے, آپ بتائیں اس میں صحیح کیا ہے, ہم دونوں لوگ بحث کر رہے ہیں اس میں صحیح کیا ہے. اس طرح سے یہودیوں کے درمیان اپنے قضیوں کو لے کے جاتے تھے اور فیصلہ کرواتے تھے. چونکہ یہودیوں کے پاس بھی جو نظریہ تھا وہ الہی نظریہ نہیں تھا, اس لیے کہ توریت میں بھی تحریف ہو گئی تھی اور انبیاء کے کردار میں بھی تحریف ہو گئی تھی, لہٰذا وہ تحریف شدہ چیزیں عربوں کے اندر منتقل ہونے لگیں. اس وقت حافظہ ہی سب کچھ تھا, لہٰذا انہوں نے اس بات کو اپنے حافظے میں محفوظ کیا اور نسلاً بعد نسلاً اپنی اولادوں کو بتاتے رہے کہ یہ معاملہ ہو, یہ معاملہ ہے, اور یہ چیز پورے عرب میں گشت کرنے لگی. اب جب اسلام آیا تو اسلام ان ساری دقیانوسی چیزوں کو پامال کرنے کے لیے آیا تھا, شمع علم کو روشن کرنے کے لیے آیا تھا. مگر اسلام کے ساتھ دھوکہ یہ ہوا کہ پیغمبر کو موقع نہیں ملا, اور پیغمبر کے بعد جو دین پیغمبر نے جن ذوات مقدسہ کے حوالے کیا تھا ان کو الگ کر دیا گیا, اور سیاست اور حکومت نے اس ممبر کو کیپچر کر لیا, جس کی بنا پر اصلی باتیں دنیا کے سامنے نہیں آ پائیں. اب چونکہ اگر بچوں کو پیاس لگی ہے تو پانی تو چاہیے, وہ کتنے دن آپ اس کو پیاسا رکھیے گا. اب آپ کو حق حاصل ہے کہ صاف و شفاف پانی دیں یا غلیظ و گندا پانی دے دیں. وقتی طور سے تو پیاس بجھ جائے گی, مگر جو بیماری کے اثرات مہینے 2 مہینے کے بعد ہوں گے اس کا خامیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. اب چونکہ جو صاحبان علم تھے, جو اللہ والے تھے, جو قرآن کے عالم تھے, انہیں نظر انداز کیا گیا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو یہودیوں والی باتیں اور رسمیں ان کے اندر منتقل ہوئیں اس کا مدافع نہیں ہو پایا, اور وہ باتیں سب ان کے اندر کنورٹ ہو گئیں. خدا کرے کہ میری بات ذرا سخت ہے مگر میں آسان کر دوں, اس باتوں کو آپ سمجھیے. وہ یہودیوں اور عیسائیوں سے جو باتیں چھن چھن کے عربوں تک آئی, وہ اسلام آنے کے بعد وہ منتقل نہیں ہو پائیں اور اس کو کنڈم نہیں کیا گیا, اور وہی چیزیں عربوں کے اندر آئیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کہہ دیا انہوں نے, مگر وہ جتنی رسومات تھی ان کو بھی وہ مانتے رہے جو بالکل اسلام کے برعکس تھیں. چنانچہ اب میں جو لوگ نیٹ پہ بیٹھتے ہیں, پڑھے لکھے ہیں, طلبہ ہیں, دانشور, ان کے لیے میں سنا رہا ہوں, جائیے آپ تاریخ پڑھیے. چنانچہ یہودیوں کے ہاں یہ مشہور تھا کہ یہ جو آسمان ہے یہ شیشے کی طرح ہے. یہودیوں کے ہاں یہ مشہور تھا کہ یہ آسمان شیشے کی طرح ہے, اور یہ شیشہ ایسا ہے کہ اس پار سے اس پار دکھائی دیتا ہے. یہ ایسا شیشہ اس پار سے اس پار دکھائی دیتا ہے, اور یہ 7 طبقہ ہے, ایک شیشے کے اوپر دوسرا شیشہ, دوسرے کے اوپر تیسرا شیشہ, شیشے کی طرح ہے, اور یہاں سے اس پار دکھائی دیتا ہے. یہ جو سورج ہے اس کو اللہ نے 4تھے آسمان پہ رکھا, یہ جو چاند ہے اسے 6 یا 7ویں آسمان پہ رکھا ہے, اور اس کی روشنی چھن چھن کے نیچے آ رہی ہے. اب میری تمہید مکمل ہو گئی, اب یہاں سے فضائل سنیے, اس لیے کہ کئی دن تک میں نے آپ کو اس تاریخ کے دلدل میں پھنسائے رکھا, اب آج فضائل کی طرف آ رہا ہوں. اب یہودیوں کا یہ نظریہ تھا کہ یہ آسمان شیشے کی طرح ہے, چمک رہا ہے, اس پار سے اس پار دکھائی دیتا ہے, اور 7 طبقے شیشے کے اسی طرح آسمان کے بنے ہوئے ہیں, اور 4تھے آسمان پہ سورج رکھا ہے, 6 یا 7ویں آسمان پہ چاند رکھا ہے, اور وہ جب سورج نکلتا ہے تو چھن چھن کے اس کی روشنی زمین تک آتی ہے. اب چونکہ یہ عقیدہ یہودیوں کا تھا, لہذا یہودیوں سے یہ عقیدہ منتقل ہو کے مسلمانوں میں یعنی عربوں میں منتقل ہو گیا. اب جب حضور آئے, اب سنیے بہت جگ کے, اب جب حضور آئے تو اسلامی نظریہ قائم ہوا,
اور قرآن حکیم نے پیغمبر کی فضیلتوں میں جو سب سے بڑی فضیلت قرآن میں بیان کی وہ یہ بیان کیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی، پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو لے کے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اس لیے کہ 1,24,000 پیغمبروں میں اللہ نے ہمارے حبیب کو یہ فضیلت اختیار کیا ہے کہ 2 لقب محمد عربی کو ایسا ملا جو کسی نبی کو نہیں ملا۔ ایک پیغمبر کو صاحب معراج کہا گیا اور دوسرے پیغمبر کو حبیب اللہ کہا گیا۔ ہمارے حضور کے علاوہ کسی نبی کو معراج نصیب نہیں ہوئی، یہ پیغمبر کی خاص فضیلت تھی۔ اب جب یہ بات گشت کر گئی پوری دنیا میں کہ مسلمانوں کے رسول کو معراج ہوئی اور یہ مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور کو معراج ہوئی، تو روم سے ایک کرسچن کا بہت بڑا وفد آیا مدینے میں، اور آنے کے بعد اہل اقتدار کے پاس آیا۔ میں اشاروں میں کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیے، یہ عوام آتے جاتے رہیں گے، پبلک آتی جاتی رہے گی، اس لیے کہ شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ مجلس میں ایک ساتھ نہ آئے، ایک ساتھ نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ قرآن کے اوپر ہے، نہ قرآن کی آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں نہ مومنین ایک ساتھ آئیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مکے سے مدینے تک آیتیں آتی نہیں، قرآن مکمل ہو گیا، ویسے شروع سے آخر تک مومنین آتے رہتے ہیں، یہ مجلس کا کلچر ہے۔ لہذا میری تقریر کو آپ سماعت فرمائیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ بات پوری دنیا میں گشت کر گئی کہ یہ تو فضیلت تنہا مسلمانوں کے رسول کو نصیب ہو گئی کہ انہیں معراج ہو گئی، تو روم سے، چونکہ روم بڑا ڈیولپ ملک تھا، وہاں سے کرسچین کے علماء اور دانشور آئے مدینے میں اور صاحبان اقتدار کے پاس آ کے بیٹھے، اور علماء کا ہجوم تھا۔ ان سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کا یہ نظریہ ہے کہ آپ کے نبی کو معراج ہوئی تھی؟ کہاں؟ ابھی چونکہ یہ بات ان تک مشہور یہی ہے کہ آسمان شیشے کا ہے، نہیں سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب رومیوں کے ہاں بھی یہی ہے، یہودیوں کے بھی یہی ہے، عربوں کے ہاں بھی یہی ہے کہ اسلام یہ آسمان شیشے کا ہے۔ لہذا انہوں نے کہا آپ کا یہ نظریہ ہے کہ آپ کے حضور کو معراج ہوئی تھی، وہ معراج پہ گئے تھے؟ کہاں؟ کہ اگر معراج پہ گئے تھے تو یہ آسمان کا شیشہ ٹوٹا کیسے، اور ٹوٹ گیا تو جھٹا کیسے؟ نے بات سمجھیے، چونکہ آسمان عقیدہ یہ ہے کہ شیشے کی طرح ہے، لہٰذا یہ آسمان ٹوٹا کیسے، اور جب شیشہ ٹوٹ گیا تو پھر جڑا کیسے؟ پسینے پسینے ہو گئے، 7 دن تک علماء اکرام میں بحثیں ہوتی رہیں، مگر یہ سارے مل کے بھی شیشے کو جوڑ نہ پائے۔ اب آپ کہہ رہے فضائل سنیے، تو ایسا مزاج بنائیے ذرا فضائل سننے کا۔ اب یہ شیشوں کو جوڑ نہیں پائے، اب وہ پوچھ رہے ہیں بار بار کہ یہ آسمان ٹوٹا کیسے اور ٹوٹ گیا تو جھٹا کیسے؟ اب جب ان کے پاس کوئی جواب نہ بن پایا تو انہوں نے اجتہاد کر کے یہ کہا، ہم کہاں کہتے ہیں کہ جسم کے ساتھ گئے تھے، حضور کی روح گئی تھی۔ نہیں سمجھو کیا؟ ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ جسم گیا تھا، حضور کی روح گئی تھی، اور کہاں خواب و خیال میں تو کوئی بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ کے حضور کو خیالی معراج ہوئی تھی، خیالی جنت دیکھا تھا؟ کہاں؟ جسم یہاں تھا، روح وہاں تھی، جسم یہاں تھا، روح وہاں تھی۔ آج تک یہ عقیدہ جو روحانی معراج کا ہے، یہ در آل محمد کے چھوڑنے کا نتیجہ ہے اور ان علماء کی علمی تھکن کا نتیجہ ہے۔ مگر نقلی مال جب کسوٹی پہ آتا ہے تب پرکھا جاتا ہے کہ اصلی ہے کہ نقلی۔ اب دربار میں یہ تو کہہ دیا گیا کہ روحانی معراج تھی، مگر جناب سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے، وہ دوڑے ہوئے گئے اور جا کے بتایا وارث معراج سے کہ مولا ایسے ایسے یہ معاملہ ہو گیا۔ امام نے اپنی سواری دیا اور کہا اس پر بیٹھو، دوڑ کے ان کو پیچھا کرو، اور جب تم جاؤ گے تو وہ لوگ فلاں مقام پہ پہنچیں گے اور وہاں ایک دریا ہوگا جس کو وہ پار کرنا چاہیں گے۔ تو ان سے پوچھنا کہ تم روم سے یہاں آئے تھے تو کیسے آئے؟ تو کہیں گے ہم گھوڑوں سے آئے۔ تو ان سے کہنا کہ راستے میں ہوائیں تھیں، تو کیا ہواؤں نے تمہارا راستہ نہیں روکا؟ ہواؤں نے تمہارا راستہ نہیں روکا؟ تو یہ ہوائیں پھٹی کیسے اور پھٹ گئی تو جٹی کیسے؟ پھر ان سے پوچھنا کہ یہ دریا کیسے پار کرو گے؟ تو کہیں گے کشتی سے۔ تو ان سے کہنا یہ پانی پھٹے گا کیسے اور پھٹ جائے گا تو جھٹے گا کیسے؟ تو وہ دونوں بات کا ایک ہی جواب دیں گے۔ آج سائنسی زمانے میں امام کا جواب سنیے کہ دونوں کا ایک ہی جواب دیں گے کہ گھوڑے کے اندر اسپرٹ تھی، لہٰذا آگے سے ہوا پھٹتی جاتی تھی، پیچھے سے ہوا جٹتی جاتی تھی۔ کشتی میں فورس ہوتا ہے، آگے سے پانی پھٹتا جاتا ہے، پیچھے سے پانی جٹتا جاتا ہے۔ جب یہ جواب دے لیں تو ان سے کہنا آسمان شیشے کی طرح نہیں ہے، بلکہ آسمان میگنیٹ سسٹم کے اوپر ہے جو خاص طور سے کھینچا جا رہا ہے۔ پیغمبر براق کے ذریعے جا رہے تھے، براق میں اسپرٹ تھی، وہ تیز چل رہا تھا، آگے سے خلا پھٹتا جاتا تھا، پیچھے سے ملا پور ہوتا جاتا تھا۔
جب جا کے جناب سلمان فارسی نے یہ جواب دیا تو روم کے کرسچین نے کہا یقیناً یہ جواب علی ابن ابی طالب کا ہے. صلوات بڑھے محمد و آل محمد. تو یہ نظریے جو آئے اس کی وجہ سے یہ ہوئی کہ در آل محمد کو دنیا نے چھوڑ دیا. لہذا پیغمبر کے سلسلے میں جو سب سے عظیم پیغمبر کی فضیلت قرآن نے بتائی کہ ہمارے حضور کو معراج نصیب ہوئی، اس معراج کو اندر ڈسپوٹ پیدا کر دیا گیا. اور آج تک یہ بحث ہے کہ پیغمبر کو روحانی معراج ہوئی کہ پیغمبر کو جسمانی معراج ہوئی. آئیے ہمارے ہر فیصلے کے لیے قرآن حکیم کافی ہے. آئیے ہم قرآن سے پوچھیں. قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی. سبحان ہے وہ ذات، سبحان، میں ترجمہ ہی نہیں کروں گا آج. سبحان ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. یہ جو بغدادی قاعدہ میں اللہ کے 99 نام پڑھائے جاتے ہیں، یہ تو بچوں کو سکھانے کے لیے 99 نام، ورنہ 10,000 سے زیادہ خدا کے نام تو میں بتا سکتا ہوں، نہ جانے کتنے. 10,000 سے زیادہ میں آپ کو گنا سکتا ہوں اسماء باری تعالی. اور جو آپ رمضان میں جوشن کبیر پڑھتے ہیں 750 نام جوشن کبیر میں خدا کی ایک جگہ آپ کو مل جائیں گے. 10,000 سے زیادہ نام بتا رہے ہیں، مگر اللہ نے معراج محمد کے لیے اپنے 10,000 ناموں میں سے جس نام کا انتخاب کیا وہ نام سبحان ہے. نہیں، ذرا چہکیے، فضائل سنیے. جس نام کا انتخاب کیا وہ نام سبحان ہے. یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں جو معراج پہ لے گیا، میں خالق ہوں جو معراج پہ لے گیا، میں سبوح القدوس ہوں جو معراج پہ لے گیا، میں مالک و حی ہوں جو معراج پہ لے گیا. انتخاب کیا 10,000 ناموں میں تو نام سبحان کا. اے پروردگار، معراج محمد کے لیے جب ان کو آسمان پہ بلایا تو یہ سبحان کے نام کا انتخاب کیوں کیا؟ کہا پڑھ تسبیح فاطمہ، کہا پڑھ تسبیح فاطمہ. پروردگار تسبیح فاطمہ کیا؟ کہا پڑھو تسبیح فاطمہ. تسبیح فاطمہ یہ ہے کہ جب زہرا نسبت زہرا کے لیے چلا تو فاطمہ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 33 بار اللہ اکبر کہا. مدینے میں آیا، ایک بار گشت لگایا تو 34 بار ہو گیا. در علی پہ جھکا، فاطمہ نے کہا الحمدللہ. کیا رشتہ ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. 33 بار الحمدللہ کہا. ستارہ ٹھہرا رہا. اب جب پستی سے بلندی کی طرف جانے لگا، زمین سے آسمان کی طرف جانے لگا تو پروردگار عالم نے اس منظر کو بڑے کیف انداز میں دیکھا کہ فاطمہ نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب پستی سے بلندی کی طرف گیا تو دہنے فاطمہ سے نکلا سبحان اللہ. بھئی یہ منظر اللہ کو پسند آیا کہ جو صحیح کہ جب میں اپنے حبیب کو زمین سے بلاؤں گا تو اسی لفظ کے ساتھ سبحان الذی اسری بعبدہ. یہ آیت نہیں ہے، تسبیح فاطمہ. صلوات بڑھے محمد و آل محمد. تو کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی. پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو لے کے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب قرآن ہے، قرآن ہے، میں اشارہ کروں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے. قرآن کیا کہہ رہا؟ مسجد حرام سے. مسجد حرام کیا ہے؟ ہر آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے. مسجد حرام کیا ہے؟ خانہ کعبہ. پیغمبر کی معراج شروع کہاں سے ہوئی؟ خانہ کعبہ سے. کہاں تک ہوئی؟ مسجد اقصی. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ معراج جو ہوئی ہے وہ مسجد حرام سے ہوئی ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ روحانی معراج ہوئی، اصل میں روحانی معراج اس لیے ہے کہ حدیث یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر کا سر ہمارے زانوں پہ تھا، اس لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر وہاں گئے ہوں، لہذا جسم یہاں تھا روح وہاں تھی. میں ذاکر و اشارہ کر رہا ہوں. ہم سے تو مطالبہ ہے کہ ہر چیز قرآن سے پڑھیے، مجلس قرآن سے، ماتم قرآن سے، تبرک قرآن سے. ان سے کون پوچھے کہ مسجد حرام کے معنی عربی کے کس لغت میں زانو ہے؟
مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ، مسجد حرام سے الی مسجد الاقصی، مسجد اقصی تک پیغمبر کی معراج ہوئی ہے۔ اب علی حمدانی اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ جب پیغمبر گئے ہیں تو پہلے آسمان پہ گئے تو دیکھا کہ ہر جگہ نام علی لکھا تھا، دوسرے آسمان پہ گئے تو ہر دیوار پہ پتھروں پہ نام علی لکھا تھا، تیسرے آسمان پہ گئے تو دیکھا نام علی لکھا تھا۔ تو جبریل سے پوچھا، جبریل من وزیری؟ کہا یا رسول اللہ علی کے علاوہ آپ کا وزیر کون ہو سکتا ہے؟ جب دوسرے آسمان پہ نام علی دیکھا، کہا من وزیری، میرا وزیر کون ہے؟ کہا علی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ تیسرے آسمان پہ پوچھا میرا وزیر کون ہے؟ کہا علی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ ساتوں آسمانوں پہ علی کا نام، ہر بار پیغمبر پوچھ رہے ہیں میرا وزیر کون ہے؟ کہا علی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ بیت مقدس کے پتھروں پہ نام علی لکھا دیکھا، کہا میرا وزیر کون ہے؟ کہا علی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ جنت کے درختوں پہ نام علی دیکھا، کہا میرا وزیر کون ہے؟ کہا علی کے علاوہ۔ یا رسول اللہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کا وزیر کون ہے؟ یہ پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک یہ بار بار جبریل سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہ امت کو بتانے کے لیے، تاکہ بعد میں کوئی حدیث نہ گڑھ دے کہ زمین پر علی وزیر تھے، پہلے آسمان پہ فلاں تھے، ساتویں آسمان پہ فلاں تھے، چھٹے آسمان پہ فلاں تھے، پانچویں آسمان پہ فلاں تھے۔ لہذا آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ عرش سے لے کے فرش تک اگر وزیر ہے تو علی ہے۔ اب میں بہت بڑی حدیث سنانے جا رہا ہوں جو متفق بین الفریقین ہے کہ اب علی حمدانی فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر گئے تو دیکھا، پیغمبر کے یہ حدیث ہے کہ رأیتو، یاد کریے اس عبارت کو، رأیتو مکتوباً فی الذہب علی باب الجنہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب میں معراج میں گیا تو میں نے جنت کے دروازے پر، بولے ذرا، جنت کے دروازے پر سونے سے لکھا ہوا دیکھا، فی الذہب، سونے سے لکھا ہوا دیکھا۔ کیا دیکھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ پورا کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ باب جنت پر پیغمبر نے یہی لکھا دیکھا، اس لیے پڑھتے ہیں۔ جنت کے دروازے پر یہی لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جنت کس کو کہتے ہیں؟ جہاں ہر طرح کی آرائش ہو، جہاں ہر طرح کی سجاوٹ ہو، جہاں ہر طرح کا ڈیکوریشن ہو۔ جس جنت کو خدا نے سجایا اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، مگر وہ جنت بھی مکمل نہ ہوئی جب تک کہ نام علی کا طغرا نہ لگ گیا۔ وہ جنت بھی مکمل نہیں ہوئی کہ جب تک نام علی کا طغرا نہ لگ گیا۔ اسی لیے ہم بھی اپنے مکانوں میں نام علی کے طغرے لگاتے ہیں تاکہ ہمارے مکان روشن ہو جائیں، ہمارے گھر بابرکت ہو جائیں، اس لیے کہ جنت میں یہ نام لکھا ہے۔ آج ہم اپنے عزا خانوں پر نام علی لکھتے ہیں، پنجتن کا نام لکھتے ہیں، اہل بیت کا نام لکھتے ہیں اپنے امام باڑوں کے اوپر۔ دنیا پوچھتی ہے کہ آپ عزا خانوں کے اوپر نام کیوں لکھتے ہیں؟ آئیے ہم بتائیں۔ دنیا کے ہر ملک میں دوسرے ملکوں کی امبیسیاں ہوتی ہیں، ملک کوئی ہو مگر جس ملک کی امبیسی ہوگی نام اس کا لگے گا، جھنڈا اس کا ہوگا۔ دلی میں ہر ملکوں کی امبیسی ہے کناٹ پلیس کے آگے، اور ہر ملک کا جھنڈا ہے۔ ہم نے کہا یہ انڈیا میں دوسرے ملک کا جھنڈا کیوں پھہرایا جا رہا ہے؟ کہ اتنی بات آپ کو سمجھ میں نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر اس ملک میں جانا ہے تو رابطہ یہ امبیسی بنے گی، اس ملک میں جانا ہے تو رابطہ یہ سفارت خانہ بنے گا، اس ملک میں جانا ہے تو رابطہ یہ سفارت خانہ بنے گا۔ اسی لیے ہم عزا خانوں پہ نام علی لکھتے ہیں کہ اگر جنت جانا ہے تو راستہ یہی سے ہو کے جائے گا۔ صلو علی محمد و آل محمد پر۔ جنت تو جنت جانا ہے تو راستہ یہیں سے ہو کے جائے گا۔ آپ بھی تو باہر سے آئے ہیں، اتنی بات سب جانتا ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ویزا اور ایک ہے پاسپورٹ۔ پاسپورٹ اپنا ملک بناتا ہے، پاسپورٹ اپنا ملک دیتا ہے، ویزا جس ملک میں جانا وہ ملک دیتا ہے۔
مگر اس ملک میں جا کے ویزا تھوڑی ملتا، ملے گا تو اپنے ہی ملک میں، مگر سفارت خانہ ان کا ہوگا۔ سفارت خانے میں ہر طرح کے کام کرنے والے ہوں گے، مگر جو ویزا لگانے والے سفیر ہوگا وہ سفیر اسی ملک کا ہوگا۔ توجہ فرمائیے گا، سفارت خانہ تو آپ کی زمین پہ ہوگا مگر سفیر اسی ملک کا ہوگا، جو ویزا دے گا سفیر وہ اسی ملک کا ہوگا۔ زمین آپ کی ہوگی، عمارت آپ کی ہوگی، سفیر وہاں کا ہوگا، ویزا وہاں کا دے گا، سفیر وہاں کا ہوگا۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان مجلسوں میں معصومین آتے ہیں اس لیے کہ ویزا وہاں کا آدمی دے گا، یہاں کا نہیں دے گا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ مجلسوں میں معصومین اور اہل بیت اطہار آتے ہیں۔ لہذا پیغمبر فرماتے ہیں کہ رأیت مکتوبا فی الذہب علی باب الجنہ، ہم نے جنت کے دروازے پر یہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جنت کے دروازے پر ہم نے یہ عبارت لکھی دیکھی۔ اس کے بعد پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھ رہا تھا، میں آگے چل رہا تھا، اور ایک منزل وہ آئی، میں درمیان کی باتیں چھوڑ رہا ہوں، صرف فضائل کی طرف آؤں، کہ جہاں جبریل نے ساتھ چھوڑا اور کہا حضور اب اس کے آگے آپ جائیں۔ پیغمبر فرماتے جبریل چلو، کہا نہیں، اب میں اگر ایک قدم آگے بڑھ جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ ایک قدم برابر آپ بچپن سے سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، مگر یہ بات میری آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ جبریل کہتے ایک قدم آگے بڑھا کے جلا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جبریل کہہ رہے ہیں یہ لا علمی کی بنا پہ نہیں کہہ رہے، علم کی بنا پہ کہہ رہے ہیں۔ معلوم ہے کہ اگر بڑھا کے جلا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جبریل ذرا بتائیے کہ اس کے آگے ہے کیا؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک قدم آگے بڑھا تو جلا، تو کیا اس کے آگے شعلے بھڑک رہے ہیں، آگ روشن ہے، تندور روشن ہے کہ قدم رکھا کے جلے؟ کہا نہیں، ہے کیا؟ ہے کیا؟ آگے ہے کیا بتائیے نا کہ جس کی بنا پہ آپ جل جائیں گے؟ کہا سراپا نور۔ ہم نے کہا تو آپ بھی تو نور ہیں، نور نور کو جلائے گا کیسے؟ کہا بات سمجھو، اب اس کے آگے اہل بیت کی فضیلت کی مخصوص وادی شروع ہو رہی ہے، اب اس پر اگر ایک قدم میں نے رکھا تو جل جاؤں گا۔ اے جبریل، ہماری نسلوں پہ تمہارا کروڑوں احسان کہ جو فضیلت علی میں یہ بتایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اپنی اوقات میں رہنا سیکھو، اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ اگر فرشتہ بھی ایک قدم آگے بڑھ جائے تو جل جائے گا، جل جائے گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ مخصوص وادی ہے۔ اب اس کے بعد پیغمبر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب پیغمبر کے یہ حدیث ہے کہ ایک ایک قدم میں آگے نہیں بڑھا رہا تھا مگر اتنے فاصلے طے کر رہا تھا جو زمین سے آسمان کا فاصلہ تھا۔ ہر قدم پر اتنا فاصلہ طے کر رہا تھا کہ جو زمین سے آسمان کا تھا، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ آگے بڑھ رہا تھا اور آواز آ رہی تھی ادنو منی ادنو منی، اور قریب آؤ اور قریب آؤ۔ خشیت رب سے میرے جوڑ جوڑ کانپ رہے تھے، آواز آ رہی تھی اور قریب آؤ اور قریب آؤ، اور ہر بار جو میں قدم اٹھاتا تھا تو اتنا فاصلہ طے ہو رہا تھا جو زمین سے آسمان کا فاصلہ تھا۔ بار بار آواز آ رہی تھی ادنو منی، میرے قریب آ جاؤ۔ 10,000 قدم کے فاصلے کو پیغمبر نے طے کر لیا، اور اس کے بعد وہاں پر پہنچے۔ کہاں پہنچے میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے نبی کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ مسجد حرام کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ خانہ کعبہ ہے۔ مسجد اقصی کیا ہے؟ اقصی کے معنی ہے انتہا، اقصی کے معنی ہے عین، جس کے بعد کچھ نہ ہو، نتھنگ، دنیا نہیں ہے۔ ہمارے علم میں نہیں، علم خدا پہ جہاں کائنات ختم ہو گئی اس چھوڑ کا نام ہے اقصی۔ علم خدا میں جہاں کے آگے کچھ نہیں ہے اسے اقصی کہتے ہیں۔ وہاں پر اللہ نے ایک مسجد تیار کیا جسے مسجد اقصی کہتے ہیں، وہاں پیغمبر گئے ہیں۔ مسجد اقصی کے معنی ہے جہاں کائنات بالکل ختم ہو گئی اس انتہا پر اللہ نے ایک مسجد بنائی جس کا نام ہے مسجد اقصی۔ لہذا اب پیغمبر کی معراج شروع ہوئی ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ جہاں سے سفر شروع ہوتا ہے اس کو من کہتے ہیں، جہاں سفر ختم
ہوتا ہے اس کو ایلا کہتے ہیں. آپ بھی خط بھیجتے ہیں, فرام اور ٹو لکھتے ہیں, جہاں سے سفر شروع ہو اسے فرام کہتے ہیں, جہاں سفر مکمل ہو اسے ٹو کہتے ہیں. نبی کی معراج شروع ہوئی من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. فرام مسجد الحرام ٹو مسجد الاقصی. مسجد حرام کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے. مسجد اقصی کیا ہے؟ 1022 پڑھوں تو میرے پاس اتنا بڑا فضیلت کا جملہ نہیں ہے جو سنا رہا ہوں. مسجد اقصی کیا ہے؟ جہاں کائنات بالکل ختم ہو گئی ہے وہاں پر ایک مسجد ہے. قبلہ سے پوچھئے, مسجد اس میں ظرف ہے جس کے معنی ہے جہاں سجدہ کیا جا چکا ہو. جب تک سجدہ نہیں کیا جائے گا تب تک وہ جگہ مسجد نہیں بنے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد عربی کے جانے سے پہلے کوئی پیشانی تھی جو سجدہ ریز تھی, کوئی پیشانی تھی جو سجدہ ریز تھی. وہ پیشانی کون تھی کہ جو سجدہ ریز تھی؟ وہ پیشانی کون تھی جو اللہ کے توحید کا اعلان کر رہے تھے, جو وہاں پر سجدہ الہی میں مصروف تھی؟ بولے آپ, بچپن سے آپ میسیں سن رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پیشانی تھی جو سجدہ ریز تھی. ہمارے یہاں زیادہ تر علماء جو اس بات پر متفق ہیں, علماء کا اجماع اور علماء کی کثرت اس بات پر ہے. حدیثوں سے ایک آدھ دو روایتیں ملے گی جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین نے سجدہ کیا, مگر اکثریت تو میجارٹی علماء کی ہے جو حدیثیں اس بات پر متفق ہیں کہ وہ نور علی نہیں تھا بلکہ وہ نور شہزادی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا تھا. اس لیے کہ میں نے کل پڑھا کہ اللہ نے ہر معصوم کے نور کو انبیاء کے صلبوں میں رکھا مگر فاطمہ کے نور کو چھپا کے بیت مستور میں, بیت معمور میں اپنے حجابوں کے اندر حجاب در حجاب, حجاب در حجاب, حجاب در حجاب. یہ شہزادی کی فضیلت ہے کہ اللہ نے اس نور کو رکھا. کروڑوں اربوں کھربوں سال سے وہ نور تھا کہ جو سجدہ ریز تھا, وہ نور تھا کہ جو سجدہ ریز تھا. نہیں, ذرا چہک کے سنیے, وہ نور تھا کہ جو سجدہ ریز تھا. اب اللہ نے کہا میری مصلحت یہ ہے کہ اب یہ نور زمین پہ جائے, زمین پہ جائے, لہذا پیغمبر اب آئیے معراج پر اس نور کو لینے کے لیے. لہذا پیغمبر کو جو معراج ہوئی ہے وہ اسی نور کو لینے کے لیے ہے. تو اب جملہ میرا سنیے, نقطہ مکمل ہے, بات میری مکمل ہے کہ اب بیت مستور کیا ہے, اسی لیے شاید اس کو مستور کہتے ہی ہیں, چھپا ہوا. تو اب الی مسجد الاقصی, مسجد اقصی کیا ہے؟ وہ مسجد جہاں نور فاطمہ تھا, وہ جگہ جہاں نور فاطمہ کو اللہ نے چھپا کے رکھا تھا, جہاں محمد کو بلایا. اب قرآن کی آیت سنیے, سبحان الذی, جملے کو ضائع نہ کریے گا, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی. پاک ہے وہ خدا جس نے اپنے نبی کو معراج کرائی. کہاں سے؟ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے. کہاں؟ مسجد اقصی. مسجد اقصی کیا ہے؟ فاطمہ کا گھر. مسجد اقصی کیا ہے؟ فاطمہ کا گھر. کعبہ کیا ہے؟ علی کا گھر. کعبہ کیا ہے؟ علی کا گھر. مسجد اقصی کیا ہے؟ فاطمہ کا گھر. امام معراج جو کرتے ہو کچھ بھی تو نہیں ہے. محمد علی کے گھر سے چلے فاطمہ کے گھر پہنچے. سلام بڑے محمد و آل محمد. سارے علماء اس بات میں متفق ہیں کہ معراج نور فاطمہ کے لیے. کروڑوں سال سے, اور کروڑ بھی تو ہم محاورے میں کہہ رہے ہیں, ورنہ خدا جانے کہ کتنے دن سے یہ نور فاطمۃ الزہرا سجدہ ریز تھا جس کے لیے پیغمبر کو بلایا گیا اور پردے کے اندر اس نور کو پیغمبر کے حوالے کیا گیا. اسی لیے اس جگہ کو بیت مستور کہتے ہیں. لہذا اب قرآن کہہ رہا کہ من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی. پیغمبر کی معراج جو ہوئی ہے وہ خانہ کعبہ سے ہوئی ہے مسجد اقصی تک. علی کے گھر سے چلے ہیں, فاطمہ کے گھر پہنچے ہیں, دنیا کو معراج مل گئی. اب پیغمبر کی معراج یہی ہے کہ علی کے گھر سے چلے اور فاطمہ کے گھر پہنچے. اب خشیت رب سے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میرے جوڑ جوڑ کانپ رہے تھے, میرے جوڑ جوڑ کانپ رہے تھے. یہ عالم تھا معراج میں جب پیغمبر گئے, اس لیے کہ یہ معراج پیغمبر کی خاص فضیلت ہے جو کسی نبی کو نصیب نہیں ہوئی سوائے ہمارے پیغمبر کے. اب یہاں پہ ذرا ٹھہریے اور اس بات کو سنیے کہ دو لقب ہمارے پیغمبر کو ایسے ملے جو کسی نبی کو نہیں ملے. ایک پیغمبر کو معراج نصیب ہوئی جو کسی نبی کو نہیں ہوئی.
دوسرے پیغمبر کو حبیب اللہ کہہ کے پکارا گیا جو کسی نبی کو نہیں کہا گیا. آپ ذرا امتی ہونے کا ثبوت دیجئے کہ معراج کسی نبی کو نہیں ملی سوائے ہمارے نبی کو, حبیب اللہ کسی کو نہیں کیا گیا سوائے ہمارے حضور کو, مگر یہ ہمارے حضور کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ جو منصب کسی نبی کو نہ ملا رسالت مآب نے اپنے امتیوں کے حوالے کر دیا. کہا یہ دو لقب کسی کو نہیں ملا, ہمیں ملا, تو جو صحیح کہ یہ دونوں لقب ہم اپنے امتی مسلمانوں کو دے رہے ہیں. پیغمبر کی حدیث ہے کہ الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے, نماز پڑھتے جاؤ معراج کا ثواب لیتے جاؤ. دوسرا لقب حبیب اللہ ہے. پیغمبر کی حدیث ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کے لیے حلال روزی کمائے وہ اللہ کی نظر میں حبیب اللہ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب اس کے بعد سنیے ہمارے حضور کا لقب حبیب اللہ ہے. میں ابھی معراج پہ ہوں, حبیب اللہ. دو لقب بہت ہی دوستی کے دو نام ہیں. ایک خلیل کے معنی بھی دوست ہے, ایک حبیب کے معنی بھی دوست. ابراہیم کو اللہ نے خلیل کہہ کے پکارا, ہمارے حضور کو حبیب کہہ کے پکارا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ خلیل خدا ہیں, یہ حبیب خدا ہے. خلیل اور حبیب کا فرق آئیے میں قرآن میں آپ کو دکھاؤں. ارشاد ہو رہا ہے ابراہیم خلیل خدا, پیغمبر حبیب خدا. آیتیں میں سنا رہا ہوں, دونوں آیتیں سنیے کہ خلیل کا فرق اور حبیب کا فرق کیا ہے, اور خلیل کس کو کہتے ہیں اور حبیب کس کو کہتے ہیں. جناب ابراہیم نے جب اپنی قربانی دے دی تو اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کے کہا پروردگار میں نے قربانی پیش کر دیا, میں نے امتحان دے دیا, اب بتا کہ تو راضی ہوا کہ نہیں ہوا. پڑھیے قرآن. اب بتا, میں نے قربانی دی, اب بتا کہ تو راضی ہوا کہ نہیں ہوا, تو راضی ہوا کہ نہیں ہوا. جائیے قرآن رکھا ہے سامنے, پڑھیے. ابراہیم وہ ہیں کہ جو اپنے امتحان کے بعد, اپنی قربانی دینے کے بعد خدا کی رضا چاہتے ہیں, قربانی دینے کے بعد مرضی مشیت چاہتے ہیں اور پوچھتے ہیں پروردگار قربانی تو دے دیا, میں نے بیٹے کی ذبح کیا, اب بتا تو راضی ہوا کہ نہیں. یعنی خلیل وہ ہے جو ہر عمل کے بعد خدا کی رضا چاہے. خلیل وہ ہے کہ جو ہر عمل کے بعد خدا کی رضا چاہے. آئیے قرآن پڑھیے. اب قرآن کی آیت یہ ہے, اے محمد تم قبلے کے لیے فکر مند تھے, میں نے قبلے کو تبدیل کر دیا, بتاؤ تم راضی ہوئے کہ نہیں ہوئے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. خلیل وہ ہے کہ جو ہر خدمت کے بعد رضا الہی چاہتا ہے. حبیب وہ ہے کہ ہر عطا کے بعد خدا اس کی مرضی دیکھتا ہے کہ میرا حبیب خوش ہو گیا کہ نہیں. یہ ہے دونوں میں فرق. مگر وہ حبیب کا لقب بھی دے دیا کہ جو اپنے اہل و عیال کے لیے حلال روزی کمائے, جو اپنے اہل و عیال کے لیے حلال روزی کمائے وہ حبیب اللہ. اب پھر یہ آگے بڑھی بات. اب پیغمبر فرماتے ہیں کہ جمع اللہ النبیین, اللہ نے سارے انبیاء کی ارواحوں کو وہاں پہ جمع کیا, جس میں ہمارے دادا آدم بھی تھے, ابراہیم بھی تھے, سب موجود تھے. جمع اللہ النبیین, سارے انبیاء کو جمع کیا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اتنے میں نماز کا وقت ہوا. میں نے سوچا کہ دیکھیں آج فریضہ امامت کون انجام دے گا, اس لیے کہ ہمارے دادا آدم بھی ہیں اور ابراہیم بھی ہیں, سب موجود ہیں. آج فریضہ امامت کون انجام دے. صفیں لگ رہی تھیں کہ اتنے میں فرشتہ جبریل باہر آیا اور اس نے پیغمبر کا بازو پکڑ کے کہا تقدم یا محمد, اے محمد آپ آگے بڑھیے, اللہ نے آپ کے سر پہ تاج امامت رکھا ہے. پیغمبر آگے بڑھے اور وہاں پہ نماز پڑھائی سارے انبیاء کو. جب نماز مکمل ہو گئی تو پھر جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ, اللہ نے پاک تحفہ درود و سلام کے یہ کہا ہے کہ صل علی ہؤلاء الانبیاء, ان سارے انبیاء سے سوال کریے کہ اللہ نے آپ کو ان کے اوپر فضیلت کیوں دیا ہے, پوچھئے ان سے. پیغمبر نے سارے انبیاء سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ ہم کو اللہ نے تم پہ فضیلت کیوں دیا. تو سارے انبیاء نے کہا کہ جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو قرآن کی آیت سورہ آل عمران وَإِذْ أَخَذَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ بِهِ قَالَ أَقْرَرْتُمْ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. انبیاء نے کہا یا رسول اللہ, جب اللہ نے ہماری ارواحوں کو پیدا کیا تو ہم سے یہ وعدہ لیا کہ
ہم تمہیں کتاب اور حکمت اور نبوت اس شرط پہ دیں گے کہ ثم جاکم رسول مصدق، کہ جب تمہارے درمیان ہمارا آخری اور سچا نبی آئے تو لتؤمنن بہ ولتنصرن بہ، تو تم اس کے اوپر ایمان لانا، اس کی مدد کرنا۔ قالوا اقررنا، اللہ نے پوچھا کیا تم نے اس بات کو ایکسپٹ کیا، معاہدہ کیا، وعدہ کیا؟ تو سارے انبیاء نے کہا اقررنا، ہاں ہم نے اقرار کر لیا۔ کہا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، ایک گروہ انبیاء تم سب ایک دوسرے پہ گواہ بن جاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ گواہ بنتے ہیں کہ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، کہ جس نے اس وعدے کی خلاف ورزی کیا تو نبوت تو درکنار، ہم ہر نبی کو فاسق بنا دیں گے۔ جو بھی محمد عربی کی مدد نہ کرے گا اسے فاسق بنا دیں گے۔ آخری نبی جناب عیسیٰ ہے جو پیغمبر سے 500 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آئیے بتائیے کس نبی نے ہمارے نبی کی مدد کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو مدد نہیں کرے گا تو فاسق ہو جائے گا، فاسق ہو جائے گا۔ سورہ آل عمران کس نبی نے مدد کیا؟ آدم آئے مدد کرنے کے لیے، نوح آئے مدد کرنے کے لیے، ابراہیم و موسیٰ عیسیٰ آئے مدد کرنے کے لیے۔ اگر کوئی کہے کہ صاحب عالم انوار میں مدد کر رہے تھے تو ہمارے محمد کو عالم انوار میں مدد کی کیا ضرورت؟ وہاں تو یہ خود سب کی مدد کر رہے تھے۔ مدد کی ضرورت اس دنیا میں تھی، یہودیوں کا مقابلہ یہاں تھا، عربوں کا مقابلہ یہاں تھا، کافروں کا مقابلہ یہاں تھا، مشرکوں کا مقابلہ یہاں تھا۔ شیب ابو طالب یہاں ہے، بستر ہجرت یہاں پر ہے، بدر یہاں پہ ہے، احد یہاں پہ ہے، خیبر یہاں پہ ہے، خندق یہاں پہ ہے۔ تو کون نبی آیا تھا محمد کے ساتھ مدد کرنے کے لیے؟ خیبر کا وزنی در اکھاڑنے کے لیے یوسف آ گئے تھے، بدر میں لڑنے کے لیے ابراہیم آ گئے تھے، احد میں لڑنے کے لیے یونس آ گئے تھے، لڑنے کے لیے زکریا آ گئے تھے۔ جب کوئی نبی نہیں آ رہا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو مدد نہیں کرے گا وہ فاسق ہو جائے گا۔ انبیاء کی نبوتیں بتائیے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے جو بھی محمد کی مدد نہ کرے گا فاسق ہوگا۔ تو کون نبی ہے جو مدد کرنے کے لیے آیا؟ حلال مشکلات امیر المومنین، آپ ہی اس مسئلے کا حل کریے۔ کہا نہیں، نبی سے پوچھو، یہی ہے خاتم الانبیاء جن کے سر پہ تاج امامت ہے، انبیاء کے سردار سے پوچھو۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے کس نبی نے آپ کی مدد کیا؟ کہا اسی لیے تو میں نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ من اراد ان ينظر الى آدم في علمه ولا تقوى في ابراہیم في تقوی ولا موسیٰ في حیبته ولا یوسف في جمالہ ولن ينظر على وجه علی بن ابی طالب، جسے آدم کو دیکھنا ہو علی کو دیکھے، نوح کو دیکھنا ہو علی کو دیکھے، موسیٰ کو دیکھنا ہو علی کو دیکھے، عیسیٰ کو دیکھنا ہو علی کو دیکھے۔ یعنی یہ علی نہیں ہے، 1,14,000 پیغمبروں کے مظہر بن کے آئے۔ لہذا جب بدر سے لے کے حنین تک ذوالفقار لے کے علی میدان میں آتے تھے تو سارے انبیاء پیچھے پیچھے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہتے تھے، ہماری نبوتیں بچا لو، ہماری نبوتیں بچا لو، ہماری نبوتیں بچا لو۔ علی بن کے تو لڑ رہے تھے، مگر کبھی آدم کی نیابت، کبھی نوح کی نیابت، کبھی موسیٰ کی نیابت، کبھی عیسیٰ کی نیابت۔ علی وہ ہے کہ جن کے تلوار اور قدم کے درمیان 1,14,000 پیغمبروں کی نبوتیں تھیں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اور سب کی نبوتوں کو علی نے بچایا۔ اب میں ایک بات کی اور وضاحت کر دوں کہ اس حدیث کو ایسے پڑھا جاتا ہے کہ آدم کا علم دیکھنا ہو تو علی میں دیکھو، ابراہیم کی خلت دیکھنا ہو تو علی میں دیکھو، موسیٰ کی ہیبت دیکھنا ہو تو علی میں دیکھو، یوسف کا جمال دیکھنا ہو تو علی میں دیکھو، ان کا کمال دیکھنا ہو۔ ایسا لگتا ہے استغفر اللہ اعظم باللہ، ایسے بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ امیر المومنین ہمارے چندے کے ہیں کہ آدم کا علم آیا، ابراہیم کا تقوی آیا، موسیٰ کا علم آیا، یوسف کا جمال آیا، یہ کمال آیا تو علی بن گئے۔ نہیں، حدیثیں پڑھیے، علی انبیاء کے کمالات کے مجموعے کا نام نہیں ہے، بلکہ جب علی کے کمالات منتشر ہوئے تو کبھی آدم دکھائی دیے، کبھی نوح دکھائی دیے، کبھی موسیٰ دکھائی دیے، کبھی عیسیٰ دکھائی دیے۔ جب ایک ایک کمال الگ الگ ہوا تو 1,14,000 پیغمبر دکھائی دیے۔ جب خدا نے ایک جگہ جمع کیا تو اسے ذات علی کہتے ہیں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ ہم نے دیکھے ہیں کہ کمالات پروردگار، ہم نے دیکھے ہیں کہ کمالات پروردگار کی موسلادھار جو بارش ہوئی وہ خانہ علی و فاطمہ پہ ہوئی ہے۔ ان کے پرنالوں سے جو فضیلتیں بہی ہیں وہ سب کے دروازوں تک پہنچی۔ ان کے پرنالوں سے جو فضیلتیں بہی
وہ دنیا تک پہنچی ہیں. جھوم جھوم کے بارش جو ہوئی. اب آج سے فضائل شروع ہے, 15 مجلسوں میں آپ سنیں گے. اب اسی سلسلے کلام کو آگے بڑھایا جائے گا, مگر آج میں اپنی بات کو یہ کہہ کے مکمل کر رہا ہوں کہ اب پیغمبر کہتے ہیں کہ خشیت رب سے میرے جوڑ جوڑ کانپ رہے. وہ لقب امت کے حوالے کر دیا, معراج بھی حبیب اللہ بھی. مگر جہاں میں نے بات چھوڑی تھی اسے تو مکمل کروں. کہا خشیت رب سے میرے جوڑ جوڑ کانپ رہے تھے. آواز آ رہی تھی ادنو منی ادنو منی, اور قریب آؤ اور قریب آؤ. 10,000 قدم میں نے آگے بڑھائے اور ہر بار اتنا سفر طے کر رہا تھا جو زمین سے آسمان کا تھا. کہاں اللہ نے نور فاطمہ کو رکھا. اب جب وہاں پہ پہنچی تو پیغمبر تھے معراج مہمان. جب معراج پہ پہنچی تو آواز آ رہی تھی قریب آؤ قریب آؤ قریب آؤ. جب بالکل قریب ہو گئے کہ اب ٹھہرو, اب ہمارے تمہارے درمیان 1 کمان یا 2 کمان کا فاصلہ ہے. اب پیغمبر کے جوڑ جوڑ پیغمبر فرماتے خشیت رب سے کانپ رہے تھے. کتنے میں پیغمبر نے ایک جملہ کہا, ساری کتابوں میں بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں یا رب, بھائی اسی کے اوپر پورے فضائل ہیں. اب انشاءاللہ وجد میں آئیں گے. ابھی وہ کیفیت نہیں ہوئی جو امیر المومنین کا فضائل سن کے ہونا چاہیے. اب امیر المومنین فرماتے ہیں یا رب انت خاطبتنی یا علی, اے پروردگار تو مجھے بتا صاف صاف کہ اس وقت تو مجھ سے کلام کر رہا ہے کہ علی کر رہے ہیں. نہیں, حدیث ہے انت خاطبتنی یا علی, تو مجھ سے خطاب کر رہا ہے یا علی کر رہے ہیں. انت خاطبتنی یا علی, تو مجھ سے خطاب کر رہا ہے یا علی. آواز قدرت پردے کے اندر سے آئی کہ ہم کو کسی ذات کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اے محمد, ہم نے جب تم کو بلایا تو مانوس لہجے علی کی زبان میں تم سے بات کیا, بلغت العلی, علی کی زبان میں تم سے بات کیا. ساری کتابیں پڑھیے, سب اس بات پر متفق ہیں اپنے یہاں کہ اللہ نے جو معراج میں بات کیا وہ لہجہ علی میں, زبان علی میں, لہجہ علی میں, مانوس لہجے علی کے لہجے میں خدا نے بات کی. علی کے لہجے میں خدا بولتا ہے تو علی کے لہجے میں نہیں, ذرا جگیے, خدا بولتا ہے تو علی کے لہجے میں, علی کے لہجے میں. کہا بلغت العلی, ہم نے علی کے لہجے میں تم سے کلام کیا. اب جہاں تک میرا مجمع ہے میرے جملے کو ضائع نہ کریے گا. آج پوری دنیا میں کوئی بھی فنکار ہو, ہر آدمی مشہور کی نقل کرتا ہے, ہر آدمی مشہور کی نقل کرتا ہے. خطابت لیجئے, ہر آدمی مشہور کے لہجے میں مجید پڑھنا چاہتا ہے. ہماری خواہش یہ ہے کہ طاہری صاحب کے لہجے میں پڑھیں, اطہر صاحب کے لہجے میں پڑھیں, طالب جوہری کے لہجے میں پڑھیں. تو ہر آدمی جو لہجہ بولتا ہے وہ مشہور کا لہجہ نہیں جوڑے آ رہے آپ. ہر آدمی مشہور کا لہجہ, مشہور کا لہجہ, طاہر صاحب کا لہجہ, اطہر صاحب کا لہجہ, طالب جوہری کا لہجہ. اس لیے کہ ہر آدمی جو بولتا ہے تو مشہور کے لہجے کی نقل کرتا ہے. مشہور کا لہجہ, مشہور کا لہجہ. اے لوگوں سنو, علی اتنا مشہور ہے, علی اتنا مشہور ہے, علی اتنا مشہور ہے, علی اتنا مشہور ہے کہ خود خدا علی کے لہجے میں بول رہا ہے. نہیں آگا سنیے, علی نہیں, ابھی میرا جملہ مکمل نہیں ہوا. اب میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ کی سماعتیں کہاں تک ہے. علی اتنا مشہور ہے, علی اتنا بلند ہے, علی اتنا بلند ہے کہ علی کے لہجے میں خدا بول رہا ہے. جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے, علی کے لہجے میں 2 ہی بولے, علی کے لہجے میں 2 ہی بولے. یا معراج میں خدا بولا یا شام میں زینب بولی. صلوات علی محمد و آل محمد. علی کے لہجے میں 2 ہی بولے, یا معراج میں خدا بولا یا کوفہ و شام میں زینب بولی. باقی آج تک کوئی علی کے لہجے میں بول نہ پایا. علی کا لہجہ وہ لہجہ ہے جس میں یا خدا بولتا ہے یا زینب بولتی. علی کے لہجے میں یا خدا بولتا ہے یا بی بی زینب بولتی, دوسرا کوئی علی کے لہجے میں نہیں بولتا. عزاداروں, کل کی جو مجلس جیسا کہ اعلان ہوا ہے یہ مخصوص مجلس ہے جس کے بعد تابوت امام حسن علیہ السلام کا نکلے گا اور وہ مجلس انہی کے نام مخصوص ہوگی. مگر آج مصائب کے چند جملے آپ سنیں کہ بازار کوفہ و شام ہو, دربار ابن زیاد ہو, دربار یزید ہو, جہاں زینب بولی علی کے لہجے میں بولی, علی کے لہجے میں بولی, علی کے لہجے میں بولی. اب میں مسلسل کوفہ و شام کے مصائب آپ کو سناؤں. آج جو بڑا دردناک مصائب ہے وہ پڑھنے جا رہا ہوں. روایت کے جملے یہ ہیں کہ جب 11 محرم کی صبح آئی کربلا میں,
جب 11 محرم کی صبح کربلا میں آئی تو کربلا کا منظر یہ تھا کہ آل محمد کے خیمے جلے ہوئے تھے، اس کی راکھ پر چھوٹے چھوٹے یتیم بچے بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے تھے، جو بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، مایوسی سے گردن کو جھکا لیتے تھے اور رو کے کہتے تھے آلتاش آلتاش آلتاش، ہائے پیاس مارے ڈال لئی، ہائے پیاس مارے ڈال لئی۔ روئیں گے انشاءاللہ، دو چار جملے مصائب کے سنے۔ شیخ جعفر نے بھی لکھا اور سارے مقاتل نے اس واقعے کو لکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد جب سورج چڑھنے لگا تو حسین کی بیٹی میں سے کسی بیٹی نے یہ دیکھا کہ کچھ ننگے پیٹھ اونٹ لائے جا رہے ہیں۔ بڑے اطمینان سے آج کا میں مصائب پڑھوں گا۔ کچھ ننگے پیٹھ اونٹ لائے جا رہے ہیں۔ وہ دوڑی ہوئی شہزادی زینب کے پاس آئی، پھوپھی اماں وہ دیکھیے برہنہ پش اونٹ لائے جا رہے۔ زینب نے بہت غور سے دیکھا، بیمار سید سجاد کے پاس آئیں اور کہا بیٹا وہ دیکھو برہنہ پش اونٹ کس لیے لائے جا رہے؟ امام نے رو کے کہا پھوپھی اماں سنیں گی کس لیے لائے جا رہے؟ کہا ہاں۔ کہا اب ہمیں قیدی بنا کے کوفہ و شام لے جایا جائے۔ زینب رونے لگی، بیسنے میں سید سجاد کہتے پھوپھی اماں ٹھہریے، پھوپھی اماں ذرا ٹھہریے۔ زینب کہتی ہے بیٹا کیا ہوا؟ کہا ذرا ان اونٹوں کو غور سے دیکھیے نا جو آ رہے ہیں۔ زینب نے کہا کیا خاص بات ہے؟ کہا کچھ خاص بات آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کہا نہیں بیٹا تم امام ہو بتاؤ کیا خاص بات ہے؟ کہا پھوپھی اماں وہ جو دیکھیں سب سے آگے سرمئی رنگ کا اونٹ آ رہا ہے، دیکھیں جب یہ راستہ چل رہا تو مڑ مڑ کے پیچھے والے اونٹوں سے باتیں کر رہا ہے۔ زینب نے غور سے دیکھا کہ ہاں میرے لال باتیں تو کر رہا ہے، مگر تم امام ہو ان کی زبان کو سمجھتے ہو، بتاؤ کیا باتیں کر رہا ہے؟ کہا پھوپھی اماں مصائب برداشت کریں گے؟ کہا ہاں بھیا کی شہادت کے بعد اب ہر مصائب زینب برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ بیک امام رو کے کہتے پھوپھی اماں یہ پیچھے والے اونٹوں سے کہہ رہا ہے تمہیں معلوم ہے کس مقصد کے لیے لے جائے جا رہے؟ تمہاری پشتوں پہ رسول کی نواسیاں سوار ہونے والی، فاطمہ کی بیٹیاں سوار ہونے والی، لہٰذا جب راستہ چلنا تو آہستہ چلنا، کہیں اذیت نہ ہو، ورنہ محشر میں پیغمبر کو کیا جواب دو گے؟ بیکمتا زینب نے مدینے کا رخ کیا، نانا فریاد ہے فریاد، جانوروں کو ہمارا اتنا لحاظ مگر آپ کی امت کو کوئی لحاظ نہیں۔ آیت اللہ خوئی نے بھی اس واقعے کو لکھا، بہت سارے علماء نے اس واقعے کو لکھا، بڑے اطمینان سے میں پڑھ رہا ہوں، بڑے اطمینان سے آپ روئیے گا انشاءاللہ۔ آج حق گریہ ادا ہوگا کہ جب یہ قافلہ چلنے لگا ہے تو کربلا سے 80 بیویاں تھیں، 80 بیویاں تھیں اور 64 بچے تھے، 80 بیویاں تھیں۔ اب اس کے بعد مصائب پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ معصوم نے کہا وہ ہمارا شیعہ نہیں کہ جس کی زبان پہ حسین کا نام آئے اور آنسو نہ نکلا۔ 80 بیویاں تھیں اور 64 بچے تھے۔ حمید ابن مسلم اس روایت کا ناقل ہے، 80 بیویاں اور 64 بچے تھے۔ ایک ایک ناقے پہ 2 بیویوں کو بٹھایا گیا، ایک ایک ناقے پہ 2 بیویوں کو بٹھایا گیا۔ ایک بیوی کو اونٹ کے کوہان کے پیچھے کی سن بٹھا کے اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر کو اونٹ کے اگلے دونوں پیروں میں باندھ دیا گیا۔ ایک بیوی کو اونٹ کے کوہان کے آگے کی سم بٹھا کے اس کا چہرہ پیچھے کر کے اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر کو اونٹ کے پچھلے دونوں پیروں میں باندھ دیا گیا۔ میری ماں بہنوں مصائب مکمل ہو گیا۔ اس طرح سے ساری عورتوں کے ہاتھ اور پیر بندھے ہوئے تھے۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ انہی کی گودوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ننھے ننھے ہاتھوں سے ماں کی گردنوں کو پکڑے ہوئے تھے۔ اب جب ظالموں کو اذیت دینا ہوتا تھا تو اونٹوں کو دوڑاتے تھے، جب اونٹ اچھلتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ ماں کی گردنوں سے چھوٹ جاتے تھے اور وہ زمین پہ گر کے فریاد کرتے تھے اماں بچاؤ، پھوپھی اماں بچاؤ، بھیا بچاؤ، مگر کون تھا جو انہیں بچاتا؟ گھوڑے کی ٹاپوں سے کچل کچل کے یہ بچے شہید ہو گئے۔ خدا آپ کو پیدل زیارت نصیب کرے تو آپ جا کے دیکھیں گے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے موصل، موصل سے تکرت، تکرت سے حلب، حلب سے بالبک، بالبک سے فلسطین، فلسطین سے جارڈن اور جارڈن سے دمشق۔ یہ راستوں میں چھوٹے چھوٹے سید زادوں کے یہ قبریں ہیں جو ناقوں سے گر گر کے شہید ہو گئے۔ روایت کے جملے یہ ہے کہ قافلہ تو تیزی سے گزر جاتا تھا مگر ایک کالی کفنی اوڑھے بی بی آتی تھی جو میتوں کو اٹھا کے شاہراہوں پہ بیٹھ جاتی تھی۔ ارے ہم تیرے نبی کی بیٹی زہرا ہے، ہم حسین کی ماں فاطمہ ہے، میرا بچہ مارا گیا، اس کی تجہیز و تکفین کرو، ہم تمہاری شفاعت کریں۔
अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सैयद शुहदा में। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। हक़ गिरिया और माल मईस हासिल हो रहा है, बड़ी मकबूल मईस है, बड़ी बाबरकत मईस हो रही है। और रो लीजिएगा इसलिए कि यही मसाइल ही सब कुछ है, दुआएं मांग लीजिएगा इसलिए कि मजलूम और बेकस के मसाइब हैं। अब इस तरह से यह काफिला ले जाया जा रहा था, एक एक नाके पर मसाइब का कलेजा फट गया है जो मैं आज पढ़ रहा हूँ। एक एक नाके पे दो दो बीवियों को बिठाया गया और उनके हाथ और पैर बांध दिए गए थे। और एक मर्तबा उमर साद ने यह इशारा किया कि अब काफिला चले। चुनांचे जैसे ही काफिला चलने के लिए आमादा हुआ, हमीद इब्न मुस्लिम इस रवायत का नाकिल है कि हमने देखा और फौज यजीद ने देखा कि शिमर एक नंगी पीठ ऊंट लेके आ रहा है। रोइएगा इंशाअल्लाह। शिमर एक नंगी पीठ ऊंट लेके आ रहा है और हाथ में ताजियाना है जो लहराते हुए आ रहा है। फौज यजीद कहती है ये शिमर बेबियां सवार हो गई, बच्चे सवार हो गए, अब ये क्या होगा नाका, अब ये ऊंट क्या होगा, अब ये ऊंट क्या होगा। सारे बेबियां सवार हो गई, उनके हाथ और पैर बांध दिए गए हैं, अब ये नाका क्या होगा। कलेजा फट गया मसाइब का ये जुमला लिख के। एक मतलब मलून कहता बताता हूं अब क्या होगा। उसने हुक्म दिया कि फिर से नाके सारे बैठा दिए जाएं। आजादारों सारे नाके बैठाए गए। शिमर ताजियाना लेके एक एक बीवी की गोद को देखता हुआ चला, एक एक बीवी की गोद को देखता हुआ चला, एक एक बीवी की गोद को देखता हुआ चला। बस जैसे रबाब के करीब पहुंचा, क्या देखा, मां की गोद में सहिमी हुई सकीना। आजादारों, आज अगर किसी बच्चे के सामने कोई हादसा हो जाए तो पूरी उम्र वो खौफजदा हो जाएगा। अरे अभी एक दिन पहले बाबा को कत्ल करते जालिम को देखा, माँ की गोद में सहम गया, माँ मेरे बाबा का कातिल आ गया। शिमर ने हाथ आगे बढ़ाया, माँ की गोद से सकीना को खींच लिया, माँ के गोद से सकीना को खींच लिया और नंगी पीठ ऊंट के ऊपर सकीना को बैठा दिया। आजादारों, आप आराम में रहते हैं, हम कोई जानवर देखते उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी ऊंट देखने के बाद। वो ऊंट के बेहंगम पूंछ जिस पर कोई जवान और तंदुरुस्त भी सफर नहीं कर सकता। फरियाद फरियाद परवरदिगार, ये आले मोहम्मद शाम तक कैसे ले जाए गए, 2200 किलोमीटर कैसे ले जाए गए। नंगी पीठ पर सकीना को तन्हा बिठा दिया गया। औरतों के तो हाथ पैर बंधे थे मगर सकीना को तन्हा बैठाया गया। अब इमाम फरमाते हैं कि अब जब काफिला चलता था तो कभी ऊंट आगे झुकता था, कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, और सकीना सहम सहम के फरियाद करते थे, भैया अभी हम गिर जाएंगे, तो भी अम्मा अभी हम मर जाएंगे, अम्मा रबाब हमें बचाइए। भी अम्मा हमें बचाइए। कभी आप छोटे से बच्चे को मेज पे खड़ा करके दौड़ चले जाइए, कैसे बिलक बिलक के फरियाद करेगा। जरा तसव्वुर करिए, मसाइब अल्फाज से अदा नहीं होते हैं, मसाइब एहसास और सोचने का चीज है। नंगी पीठ ऊंट पे तन्हा सकीना है, ऊंट कभी आगे जा रहा है, कभी झचकोरे ले रहा और तेज दौड़ाया जा रहा है। सकीना फरियाद कर रही, भैया गिरे हम, पोपी अम्मा मरे हम, ए पोपी अम्मा अब हम न बचेंगे, ए पोपी अम्मा हम न बचेंगे। ये जुल्म ऐसा था कि अहले बैत के साथ साथ फौज यजीद भी रोने लगे और फौज यजीद आगे बढ़ के कहते, शिमर तुझे क्या मिलेगा, अभी ये बच्ची गिर के मर जाएगी। ए शिमर तुझे क्या मिलेगा, अभी ये बच्ची गिर के मर जाएगी, अभी इसका बाबा मारा गया, इसका पूरा कुनबा खत्म हो गया, क्यों इतना जुल्म कर रहा है, ये बच्ची मर जाएगी। जब शिमर ने देखा कि अब बगावत हो जाएगी, सारे फौजी कह रहे हैं ये बच्ची मर जाएगी, तो शिमर ने यह आर्डर दिया, हुक्म दिया कि फिर से नाके बिठाए जाएं, फिर से नाके बिठाए जाएं। 1 मिनट के मसाइब सुनिए, शायद किसी के दिल में एहसास हो कि सकीना को रिहा कर दिया। नहीं, जो तारीख ने मसाइब बताया, करबला का जुल्म क्या है, जमीन करबला हिलने लगी। तो शिमर कहता है नाके फिर से बिठाए जाए, नाके बिठाए गए। हमीद कहता मैंने देखा कि शिमर एक मोटी रस्सी लेके आगे बढ़ा और सकीना को ऊंट के कोहान पर सीने के बल लेटाल दिया, सीने के बल लेटाल दिया और रस्सी से जकड़ जकड़ के बांध दिया और कहा तुम्हारा यही ना कहना है कि यह बच्ची गिर के मर जाएगी, अब यह बच्ची नहीं मरेगी। ए आजादारों, अब जब ऊंट चलता था तो ऊपर से रस्सी पूंछ को काटती थी, नीचे से ऊंट का कोहान सीने की हड्डियों को तोड़ रहा था। जब यह काफिला शाम में उतारा गया, सकीना दौड़ी हुई ज़ैनब की गोद, ए पपी अम्मा पसलियां टूट गई, ए पपी अम्मा पसलियां टूट गई, अब हमें शिमर के हवाले
نہ کریے گا، ہڈیاں ٹوٹ گئی، ناقے کی پشت ٹوٹ گئی۔ عزادارو دعا مانگو، کوئی ایسے یتیم نہ ہو جیسے سکینہ یتیم ہوئی شام کے زندان میں، جب سکینہ کو بابا کا سر ملا، لپٹا کے سر کو سینے سے بچی نے یہ کہا، کھا گئے شام کے زندان میں اندھیرے بابا، 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 کھا گئے شام کے زندان میں اندھیرے بابا۔ کس کو کہتے ہیں یتیمی، سنا تھا میں نے آپ کے بعد یہ احساس ہوا ہے بابا، کھا گئے شام کے ماتم اندھیرے بابا، کھا گئے شام کے زندان میں اندھیرے بابا۔ آپ کے بعد یتیمی کی سزا پائی ہے، اتنی تنہا ہوں کہ سایہ ہے نہ پرچھائی ہے، رات رو رو کے گزرتی ہے تو دن ماتم میں قید خانے میں یوں ہی سال کٹا ہے بابا، کھا گئے شام کے زندان میں اندھیرے بابا، کھا گئے شام کے زندان میں اندھیرے بابا۔ زندگی میری دکھوں سے ہے عبارت بابا، کیسی قسمت نے دکھائی ہے مصیبت بابا، میں جو روتی ہوں تو لگتے ہیں تماچے بابا، آپ کی یاد میں رونا بھی سزا ہے بابا، کھا گئے شام کے زندان کے اندھیرے بابا، کھا گئے شام کے زندان میں اندھیرے بابا۔ اشک آنکھوں سے نکلتے ہیں، لہو کانوں سے، اب درندوں سے نہیں خوف ہے انسانوں سے، ایک مجبوری یتیمہ پر ستم ڈھاتے ہیں میرے
تیری تقدیر میں دروں کی جفا ہے بابا، کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے بابا، کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے بابا، آپ کی طرح سے روٹھے ہیں اجالے بابا۔